علامہ، کچھ دیر کے لیے یہ مان لینے میں کیا حرج ہے کہ دنیا کو پاکستان میں کچھ اچھا نظر نہیں آتا اور سب کے سب اس تاڑ میں ہیں کہ کب یہاں سے کوئی بری خبر آئے اور کب ایک نیا ڈھنڈورا پیٹنے کا بہانہ ملے۔ اب اس میں پاکستان کا کیا قصور کہ اسے افغانستان، ایران اور انڈیا جیسے ہمسائے ملے جو مستقل پاکستان کے بارے میں بات بے بات مشکوک رہتے ہیں۔ اگر پاکستان اتنا ہی برا ہے تو چین سے پاکستان کے تعلقات آخر کیوں مسلسل اچھے ہیں، حالانکہ نہ زبان مشترک، نہ تاریخ، نہ جغرافیہ، نہ نسل، نہ تہذیب، کچھ بھی تو سانجھا نہیں۔ اس بات پہ علامہ اللہ رکھا نے ایک آنکھ دبا کے مسکراتے ہوئے پان کی پیک تھوکی، کہنے لگے شکر کریں چین میں نہ تو اکثریت شیعہ ہے اور نہ ہی پاکستان اور چین کے درمیان کوئی ڈیورنٹ لائن ہے، اور نہ ہی پاکستان 1947 میں چین سے الگ ہوا، اور نہ ہی جب سے سنکیانگ میں چینی فوجیں داخل ہوئیں تو کشمیر کی طرح پاکستان کا اس پر دعویٰ تھا، ورنہ چین تائیوان کی طرح پاکستان پہ دانت پیس رہا ہوتا، اور آپ کے لیڈر انڈیا کے ساتھ ہمالہ سے بلند اور سمندر سے گہری دوستی کا دعویٰ کر رہے ہوتے۔ مگر علامہ، بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ جن اقوام کی سرحدیں پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں انہیں بھی تو پاکستان ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اب امریکہ کو ہی لے لیں۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنی عزت نفس داؤ پہ لگا کے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو 2 ٹکے کی بے سوا سمجھا۔ جیسے ہی افغانستان سے سوویت فوجیں واپس گئیں تو پاکستان کو اپنے مفادات کے مکھن میں سے بال کی طرح نکال پھینکا، اور پھر افغانستان سے طالبان کو نکالنے کی ضرورت پڑی تو پھر پاکستان کو خوشامد، دھونس اور امداد کی گاجر دکھا کے اپنے ساتھ کر لیا۔ اس کے باوجود امریکہ اور اس کے مغربی حواریوں کو پاکستان مسلسل دہشت گردی کا سرچشمہ نظر آتا ہے۔ وہ پاکستان کو ایک جوتا ڈرون کا مارتا ہے اور پھر تشریف پہ امداد کا مرہم لگا کے ایک اور ڈرونی جوتا دے مارتا ہے، اور اب پورے 18 کروڑ لوگوں میں سے اسے صرف ایک ملالہ ہی ملی ہے جسے امریکہ اور اس کے مغربی درباری اٹھائے اٹھائے گھوم رہے ہیں۔ اگر ملالہ کا نام عافیہ صدیقی ہوتا تو کیا تب بھی مغرب ایسے ہی کرتا؟ علامہ اللہ رکھا نے دوسری گلوری کی پیک تھوکتے ہوئے کہا کہ سیدھی طرح کہو کہ یہ سب فضول باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ مجھے پان کا آنند نہیں لینے دو گے۔ تم نے وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا کہ جب بائی جی کوٹھے پہ بیٹھ ہی گئیں تو پھر کیا عزت اور کیسی بے عزتی، ہاتھ بھی پھیلانا اور اشوے، غمزے، نخرے اور غیرت بھی دکھانی۔ چلو مان لیتے ہیں کہ دوسرے تمہاری عزت نہیں کرتے، لیکن تم اپنی عزت کتنی کرتے ہو؟ تم نے جناح کی کتنی عزت کی؟ بس یہی نہ کہ انہیں نوٹوں پہ چھاپ دیا اور ان کی تصویر دفتروں میں لگا کے ہر وہ کام کیا جس سے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ تم نے حسین شہید سہروردی کی کتنی عزت کی؟ پہلے وزیر اعظم بنایا، پھر غدار بنا دیا۔ بنگالیوں کو اتنی عزت دی کہ 7000 سالہ انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اکثریت اقلیت سے تنگ آ کے بھاگ گئی۔ جانے تمہیں اس کارنامے پہ نوبیل پرائز کیوں نہ ملا؟ اور اب بلوچوں کی کتنی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ میاں 70 لاکھ بلوچ تو تم سے سنبھل نہیں رہے، اور تم نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کشمیر کا، افغانستان کا، فلسطینیوں کا، برمی مسلمانوں کا، مصریوں کا، شامیوں کا، اور خود کو کہتے ہو اسلامی دنیا کا ایٹمی قلعہ۔ یہ ایٹم بم نہیں بلکہ غریب کے در پہ بندھا ہاتھی ہے جس کے گنے تک پورے نہیں ہو پا رہے ہیں تم سے۔ بلکہ میں تو یوں کہوں کہ ایٹم بم نہ ہوا 16 سال کی دوشیزہ ہو گئی کہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا نا، اب اس کی حفاظت کے لالے پڑے ہیں۔ سعودی عرب میں کتنے پاکستانیوں کے سر قلم ہوئے؟ کبھی کسی سعودی کو پاکستان کی کسی جیل میں 1 سال تو بند کر کے دکھاؤ۔ اور خبردار، مجھے آئندہ ملالہ یا عافیہ کا راگ نہ دینا۔ چلو، چودھری ظفر اللہ تو قادیانی تھا، تم سے عزت نہ کی گئی تو بین الاقوامی عدالت انصاف اسے اٹھا کے لے گئی، لیکن آفتاب موسیقی بڑے غلام علی خان تو قادیانی نہیں تھے، انہیں کیوں پاکستان آ کر واپس انڈیا جانا پڑا؟ قرۃ العین حیدر تو کرسچن نہیں تھی، اسے 9 برس بعد کیوں یہ زمین تنگ محسوس ہونے لگی؟ جوش تو نہرو کا ہاتھ جھٹک کے یہاں آیا تھا، آخر میں فقیر ہو کر کیوں مرا؟ فیض صاحب تو کہیں سے نہیں آئے تھے نا، وہ کیوں ماسکو، بیروت اور لندن میں رہنے پہ مجبور کر دیے گئے؟ عافیہ کو امریکہ کے ہاتھ میں کس نے دیا؟ موساد نے کہ را نے؟ دنیا نے تمہیں فزکس کا نوبیل پرائز دے کے عزت دینے کی کوشش کی اور تم نے اس نوبیل پرائز ونر کی قبر پہ لگی تختی تک پہ کالک مل دی۔ ملالہ اگر واقعی تمہاری بیٹی یا عزت ہے تو پھر ملالہ پاکستان سے باہر کیوں ہے؟ وہ تو عافیہ کی طرح قید میں نہیں۔ کیا عجب بات ہے، جو قید میں ہے وہ بھی مغرب کی قید میں ہے، اور جو آزاد ہے وہ بھی مغرب کی قید میں ہے۔
اور جو 13-14 برس کی بچی توہین رسالت کے الزام سے بری ہوتی ہے اسے بھی جاں بخشی کے لیے مغرب کی طرف بھاگنا پڑتا ہے، اور اس پہ جھوٹا الزام لگانے والا انہی گلیوں میں ہار پہنے گھومتا ہے۔ مگر علامہ پھر بھی کوئی تو وجہ ہوگی کہ پاکستانیوں کو پوری دنیا پاکستان کے اتنی خلاف محسوس ہوتی ہے، صومالینز یا انڈونیشینز یا بنگلہ دیشیوں یا ترکوں یا مصریوں وغیرہ کو ایسی شکایت کیوں نہیں؟ علامہ اللہ رکھا نے اپنی اینک اتار کے آنکھیں ملتے ہوئے کہا کہ شاید یہ سب قومیں خود پہ یقین رکھتی ہیں اور اپنی کچھ نہ کچھ عزت کرتی ہیں، اسی لیے دوسرے بھی انہیں تھوڑی بہت عزت دینے پہ مجبور ہیں۔ ہو گئی تسلی آپ کی؟ اب میں سکون سے پان کھا لوں